مصر خاموشی اور رازوں کی سرزمین، ایک ایسی جگہ جہاں زمین کے نیچے ہزاروں سال کی تاریخ دفن ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے دریائے نیل کے کنارے ایک تہذیب نے جنم لیا۔ یہ تہذیب صرف محلوں یا سونے کے خزانوں کی وجہ سے مشہور نہیں، بلکہ جہاں حکومت کرنے والے فرعون کی وجہ سے مشہور تھی۔ فرعون صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ خود کو خدا کا سایہ سمجھتا تھا۔ لوگ اس کے سامنے سر جھکاتے اور اس کے حکم کو خدا کا حکم مانتے تھے۔ مصر کے عام لوگ محنت کرتے تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے اور اپنی پوری زندگی فرعون کی خدمت میں گزار دیتے تھے۔ ہر فرعون یہی چاہتا تھا کہ اس کا نام ہمیشہ اوپر رہے، اس لیے وہ اہرام بنواتا تاکہ وہ مرنے کے بعد بھی اس کی طاقت زندہ رہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں طاقت، غرور، عبادت سب ایک انسان کی گرد گھومتی تھی، جہاں انسان خود کو خدا کہنے لگا اور ظلم کو طاقت سمجھ گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا فرعون واقعی اتنا طاقتور تھا؟ کیا اس کی حکومت ہمیشہ رہی؟ اور مصر کی اس زمین تہذیب کا اصل انجام کیا ہوا؟ فرعون یہ صرف ایک نام نہیں تھا، بلکہ طاقت، خوف اور عبادت کی علامت تھا۔ قدیم مصر میں فرعون کو عام انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں کا یقین تھا کہ فرعون خدا اور انسان کے درمیان پل ہے، اس لیے اس کی بات قانون بھی تھی اور مذہب بھی۔ فرعون کے ہاتھ پر اختیار تھا، زمین، دولت، فوج سب اسی کی تھی۔ اس کا حکم ٹالنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ فرعون سونے کے تاج پہنتا اور اپنے آپ کو زمین کا مالک کہلواتا۔ اس کے نام کے ساتھ طاقت کے القابات جوڑے جاتے تاکہ عوام پر اس کی برتری قائم رہے۔ لیکن یہ طاقت صرف تخت تک محدود نہ تھی۔ فرعون نے مذہب کو اپنی حکومت کا ہتھیار بنایا۔ پجاری عوام کو یہ باور کرتے کہ فرعون کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے۔ اسی خوف اور عقیدت کے سہارے فرعون نے صدیوں تک مصر پر حکومت کی۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب انسان اپنی حد سے بڑھ جائے تو انجام قریب آ جاتا ہے۔ اب ایک خاص بات، قدیم مصر کی طاقت محلوں یا فوج سے نہیں بلکہ ایک دریا سے جڑی ہوئی تھی۔ یہ دریا تھا دریائے نیل۔ دریائے نیل مصر کے لیے صرف پانی نہیں تھا بلکہ زندگی تھا۔ اسی دریا کے سبب صحرا میں فصلیں اگتی تھیں اور بھوک نایاب تھی۔ ہر سال نیل میں آنے والے سیلاب زمین کو زرخیز بنا دیتا۔ گندم، جو، سبزیاں، ہر چیز پیدا ہوتی۔ اسی پیداوار نے مصر کو امیر بنایا۔ فرعون نے اس نعمت کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ لوگوں کو یہ یقین دلایا گیا کہ نیل کا بہاؤ فرعون کے حکم سے ہے۔ اگر فرعون ناراض ہو جائے تو دریا بھی خشک ہو سکتا ہے۔ اس لیے عوام فرعون سے ڈرتے بھی تھے اور اس کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ پجاری نیل کے کنارے رسومات ادا کرتے تاکہ دریا خوش رہے اور فرعون کی حکومت قائم رہے۔ اسی دریائے نیل کے ذریعے تجارت بھی بڑھی، کشتیاں بھی چلیں، سونا اور اناج اور سامان ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچا۔ فرعون کی دولت دن دگنی چار چگنی ہو گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی نیل فرعون کی قبضے میں تھا یا یہ سب عوام کو قابو میں رکھنے کا ایک فریب تھا؟ جب بھی مصر کا نام لیا جائے سب سے پہلے ذہن میں ابرام مصر آتے ہیں۔ یہ صرف قبریں نہیں بلکہ فرعون کے غرور اور طاقت کی علامت تھے۔ ہزاروں سال پہلے بغیر جدید مشینوں کے لاکھوں ٹن وزنی پتھر صحرا کے بیچ اتنی درستگی سے رکھے گئے کہ آج بھی سائنس حیران ہے۔ ہر پتھر ٹنوں وزنی تھا اور ان پتھروں کو دور دراز پہاڑوں سے لایا گیا تھا۔ لاکھوں مزدور سالوں تک سورج کی تپش میں کام کرتے رہے۔ فرعون چاہتا تھا کہ مرنے کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہے۔ آرام کا اندرونی نظام، سرنگیں، خفیہ راستے اور بند کمرے آج بھی ایک راز ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صرف قبریں نہیں بلکہ طاقت کا مرکز تھے۔ عام لوگوں کے لیے آرام ایک مقدس جگہ تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ فرعون کی روح یہیں سے آسمان کی طرف جائے گی۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہے، کیا ابرام واقعی فرعون کو ہمیشہ زندہ رکھ سکے؟ فرعون موت سے ڈرتا تھا لیکن وہ مرنے کے بعد بھی جینا چاہتا تھا۔ قدیم مصر کے لوگوں کا یقین تھا کہ انسان مرنے کے بعد ایک اور دنیا میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جسم کا محفوظ رہنا ضروری تھا۔ اسی یقینی نے جنم دیا ایک خوفناک عمل کو جسے ہم ممی کہتے ہیں۔ جب کوئی فرعون مر جاتا تو اس کی لاش عام انسان کی طرح دفن نہیں کی جاتی تھی بلکہ اسے ایک مقدس عمل میں گزارا جاتا جو کئی دنوں تک جاری رہتا۔
سب سے پہلے لاش کے دماغ کو ناک کے ذریعے نکالا جاتا۔ یہ عمل انتہائی تکلیف دہ اور نازک تھا۔ دل کو جسم میں رہنے دیا جاتا کیونکہ مصریوں کے نزدیک دل عقل اور روح کا مرکز تھا۔ اس کے بعد لاش کو نمک یعنی نیوٹرون میں رکھا جاتا تاکہ جسم کی ساری نمی ختم ہو جائے۔ یہ عمل 40 دن سے زیادہ چلتا۔ جب جسم مکمل طور پر خشک ہو جاتا تو اسے خوشبوؤں اور تیلوں سے صاف کیا جاتا۔ پھر جسم کو کپڑے کی باریک پٹیوں میں لپیٹا جاتا۔ ہر پٹی کے ساتھ دعائیں پڑھی جاتی اور تعویذ رکھے جاتے تاکہ روح محفوظ طریقے سے واپس آ سکے۔ فرعون کے ساتھ سونا، زیورات، کھانا، ہتھیار، حتیٰ کہ نوکر بھی قبر میں رکھے جاتے تاکہ اگلی زندگی میں وہ سب اس کی خدمت کر سکیں۔ لیکن یہ سب ایک سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا واقعی جسم دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ آج عجائب گھروں میں رکھی گئی فرعون کی ممیاں خاموشی سے بتاتی ہیں کہ انسان موت کو شکست نہیں دے سکتا۔ اب تاریخ نے انسانی طاقت اور خدائی طاقت کا فرق واضح کر دیا۔ فرعون نے کھلے عام اعلان کیا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ خود کو خدا کہتا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ اسی وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جا کر حق کا پیغام پہنچائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اللہ ایک ہے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون ہنس پڑا، اسے یقین تھا کہ اس جیسا طاقتور کوئی نہیں۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کیے گئے۔ عصا سانپ بن گیا اور ہاتھ روشن ہو گیا۔ فرعون نے جادوگر کو بلایا تاکہ سچ کو جھٹلایا جا سکے، لیکن جب جادوگر سچ سمجھ گئے تو وہ سجدے میں گر گئے۔ یہ منظر فرعون کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، بنی اسرائیل پر تشدد بڑھا دیا گیا۔ آخرکار اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر رات کے اندھیرے میں مصر سے نکل گئے۔ فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ پیچھا کیا، اسے یقین تھا کہ وہ جیت جائے گا، لیکن جب سمندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بن گیا اور فرعون کے لیے قبر بن گیا تو دنیا نے دیکھ لیا کہ اصل طاقت کس کی ہے۔ فرعون جس نے خود کو خدا کہا، جس کے نام سے زمین کانپتی تھی، جس کے حکم پر زندگیاں ختم ہو جاتی تھیں، آج وہ کہاں ہے؟ آج فرعون نہ محل، نہ تخت، نہ اس کے تاج، آج وہ ایک لاش کی صورت عجائب گھر میں پڑا ہے تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فرعون غرق ہوا لیکن اس کی لاش کو محفوظ رکھا گیا تاکہ آنے والی نسلیں عبرت حاصل کر سکیں۔ یہ لاش آج بھی چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، ظلم ہمیشہ نہیں چلتا اور خدا بننے والا آخرکار مٹی بن جاتا ہے۔ مصر کی سرزمین جس پر کبھی فرعون راج کرتے تھے اور وہ زمین آج بھی قائم ہے، لیکن فرعون کا نام صرف تاریخ کی کتابوں میں رہ گیا ہے۔ آرام، ممی، محل سب موجود ہیں، مگر فرعون کی طاقت صرف ایک کہانی بن چکی ہے۔ یہ داستان صرف مصر کی نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو طاقت پا کر خدا کو بھول جاتا ہے۔ آج اگر ہم اس واقعے سے سبق نہ سیکھیں تو تاریخ خود کو دہرا سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔